نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہنوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا اسلامک لحاظ سے ہے، لیکن اکنامک کے لحاظ سے ہے کہ ہر ملک کی جو اکنامی ہے اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے کہ ہر ملک میں جو آج کل آپ پوری دنیا میں دیکھیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے لندن ہو، چاہے فرانس ہو، جاپان ہو، چاہے انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، چاہے ملائیشیا ہو، دبئی ہو، قطر ہو، سعودی عرب ہو، ہر جگہ ایک ہی بات، ایک ہی تذکرہ ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، چیزوں کے پرائز بڑھ رہے ہیں، اشیاء خوردنوش جو ہے وہ ہر انسان کی، ایک عام انسان کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں۔ تو آج ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں گے کہ یہ جو اشیاء خوردنوش ہمارے ہاتھ سے دور جا رہی ہیں اور ہماری پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کے جو پرائز ہیں وہ دن بدن، ڈے بائی ڈے کیوں اتنے زیادہ انکریز ہو رہے ہیں، اس کا کیا سد باب ہے، اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا سلوشن ہے، اور اس کو ہم نے کس طرح فیس کرنا ہے، اس کو ہم نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے، اور ہم کس سے جا کر کے اس کے بارے میں ڈسکس کریں، یا کس سے جا کے ہم اس کے بارے میں ہیلپ مانگیں، یا ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اس جو ہے لائف کے اس فیس کو جو ہے ہم نے خود سے فیس کرنا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے، یا ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، جیسے آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس طرح آپ نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور آج آپ کو اس چیز کے بارے میں ہم قرآن، حدیث، سنت اور پہلے زمانے کے جو انبیاء کے دور میں جو امتوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے اس کے ذریعے ان اسباب کو، ان چیزوں کو، ان پریشانیاں کہہ لیں، مسائل کہہ لیں یا تکالیف کہہ لیں، ہم ان کو کیسے ٹیکل کریں گے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہمارے ملک میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اور بھی، لیکن وہاں پہ کچھ ذرا کم تیزی سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو ڈے بائی ڈے ہر چیز جو ہے وہ ہماری پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور انسان جو ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری 24 گھنٹے کا وقت، اپنی زندگی لگا رہا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضروریات کو، اپنی بیسک نیڈز کو جو ہے ان کو فلفل نہیں کر پا رہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے زمانے میں اگر اس طرح کے حالات ہوتے تھے، اس طرح کی سچویشنز آتی تھیں تو لوگ کیسے ٹیکل کرتے تھے، اور اللہ نے کیسے ہمیں ٹیکل کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں اور سنت میں اور احادیث کے ذریعے کیسے ہمیں ان مسائل سے نپٹنے کا طریقہ کار بتایا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اور جب آپ کو فائدہ ہو تو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیے گا، کیونکہ آج ہم میں سے ہر کوئی اس مسئلے میں پریشان ہے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی ایک ایسی کوئی ٹرک پتہ چل جائے، کوئی ایک ٹپ پتہ چل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی ہمیں فارمولہ مل جائے جس کی وجہ سے ہم اپنے ان مسائل کو بالکل راتوں رات جو ہے حل کر لیں، اور ہم اپنے رزق کو بڑھا لیں، رزق کی بڑھوتی کو کر لیں، ہماری سورس آف انکم بڑھ جائے اور ہماری رزق میں برکت ہو جائے اور ہماری آمدنی بڑھ جائے۔ تو آمدنی بڑھانے کے لیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے ہر کوئی
परेशान है, हर कोई भाग रहा है, तो वो उसको सर्च कर रहा है, सोशल मीडिया पे जाता है, वो बस तलाश कर रहा होता है अंधाधुन के कहीं से रिस्क की बढ़ोतरी का कोई वजीफ़ा मिल जाए, कोई जॉब जिनके पास नहीं है वो कहते हैं कि जॉब मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, क्योंकि इंसान का जो बॉडी का जो सिस्टम है, इंसान का जो सर्वाइवल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पेट भरने से ताल्लुक़ रखता है कि जब इंसान का पेट भरा होता है, उसके टमी में उसका फूड होता है, तभी तो देन आगे वो मूव करता है, स्ट्रगल करता है। इबादत भी तभी हो सकती हैं जब आपका जो है पेट भरा होता है। अगर आपके ऊपर, अगर आपका ने खाना नहीं खाया हुआ है, आपका पेट भरा हुआ नहीं है, तो आपको आपसे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, आपका नमाज में भी दिल नहीं लगता, आप तिलावत और तस्बीहात तो कुजा क्या करें, आपसे बात करने का भी आपका किसी से दिल नहीं चाहता। सबसे पहले ये होता है कि हम जो है कुछ खा लें, उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ खा लें फिर हम नमाज पढ़ते हैं, कुछ खा लें फिर हम, तो अब ये जो खाना है ये हमारे से दूर क्यों हो रहा है, ये अशियाए खुर्दनोश हमारे से दूर क्यों हो रही हैं, ये रोज़ दिन हमारे यहाँ जो है ये आटे की कीमतें महंगी हो रही हैं, घी की कीमतें महंगी हो रही हैं, तेल की कीमतें महंगी हो रही हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि अब हमने इस कमर तोड़ जो महंगाई और जो चीज़ें हमारी पहुँच से दूर हो रही हैं, तो ये क्यों दूर हो रही हैं, किन वजूहात क्या हैं, इसकी कॉजेस क्या है, आज हम इनकी कॉजेस पे बात करेंगे सबसे पहले, फिर देन हम इसके सद्देबाब की तरफ बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, बात को सॉर्ट आउट करेंगे, और आखिर में यही होगा कि हमें अपनी मदद आपके तहत जो है इस मसले को फेस करना है। आपके इस मसले को फेस करने के लिए कोई आसमानी मखलूक नहीं आएगी, कोई आपके हुक्मरान आपके घरों में आकर के आपके मसाइल को हल नहीं करेंगे, कोई बड़ा आदमी, कोई मिनिस्टर आपके घर नहीं आएगा, कोई आपका बड़ा रिश्तेदार आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। आप जो हैं, आपने अपनी मदद आपके तहत और आपकी सराउंडिंग में जो आपकी फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अब वही आपके लिए हेल्प आउट करेंगे, वही आपको सपोर्ट करेंगे, वही असल में आपके वेल विशर हैं, वही आपके सिंसियर हैं, वही आपको हेल्प आउट करेंगे, वही आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा दुनिया में कोई शख्स, कोई हुक्मरान, कोई हुकूमत, कोई बंदा, कोई मिनिस्टर, कोई दीनदार, दुनियादार, कोई आदमी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको इस वक्त अपनी मदद आपके तहत अपने इस फॉर्मूले पे चलते हुए अपने इन मसाइल को हल करना है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने अंदर यूनिटी को क्रिएट करना है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर रोज़ का आने वाली नया लेक्चर की सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं हम अपने बात की तरफ कि इसकी कॉजेस क्या हैं। कॉजेस ये हैं कि देखें, हम लोग दीन से दूर हो गए हैं, नमाजों को छोड़ दिया है, कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, और जो किताबों में लिखा है कि जिस कौम ने अगर कुरान से मुंह मोड़ा तो वो कौम जो है गुमराह हो जाएगी, वो कौम परेशान हो जाएगी, वो मसाइल के अंदर गिरफ्तार हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे उसका जो रिस्क है, उसकी जो रोज़ी है, जो उसकी अशियाए खुर्दनोश है, जो उसका गंदम और अनाज है, वो उससे दूर होना शुरू हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम इस्लाम को, दीन को, अल्लाह को छोड़ देते हैं तो फिर हमारे साथ ये सारे मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम कुरान से जुड़े रहते हैं, जब तक हम उस पर अमल करते हैं, तो यही मुसलमान और यही हम इंसान थे जिन्होंने हज़ारों हज़ारों साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत की। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं ले रही हूँ, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड का नाम ले रही हूँ कि पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत करने वाले हम और आप ही थे। कोई दूसरे इंसान नहीं थे, कोई फरिश्ते नहीं थे, कोई जिन्नात नहीं थे, कोई दूसरी मखलूक नहीं थी, हम और आप ही थे। और हम में और आप
آپ میں سے ہی کیا کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کے نظام کو چلایا. تو انہوں نے کیسے اس نظام کو چلایا, کتنا انصاف کے ساتھ چلایا, کس طرح جسٹیفائی کرتے تھے, اور کیا کیا ان کا رہن سہن ہوتا تھا. یہ ایک بہت الگ تھا, ایک طویل ٹاپک ہے. اور ہمارے حکمرانوں میں ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں, اتنے جسٹیفائی حکمران گزرے ہیں کہ آج اور ہمیشہ رہتی دنیا تک جو ہے ان کے رولز بنائے ہوئے, ان کی ریگولیشن, ان کے پرونس اینڈ کونس جو ہے وہ ساری دنیا میں چلتے رہیں گے, قیامت تک چلتے رہیں گے. ان میں سب سے پہلے میں جن کا نام لوں گی وہ ہے ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جن کے جو رولز ہیں, جن کی جو پرونس اینڈ کونس ہیں, وہ سارے جو ان کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں وہ سارے جو ہے وہ پوری دنیا میں اب تک رائج ہیں. اور ان کو جو دوسرے ممالک ہیں, جو ادر کنٹریز ہیں, وہ اس کو بہت اچھے سے فالو کرتے ہیں اور بہت اچھے سے وہ اس چیز میں کامیاب ہیں. اور ہم سب لوگ بہت ولنگ ہوتے ہیں کہ ہم ان کنٹریز میں جا کے رہیں, کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے, وہاں کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, ہمیں بہت اپیل کرتا ہے, ہم بہت لائک کرتے ہیں, ہم بہت ہیپی ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کن رولز اور ریگولیشن پر چل کر کے اور جو ہے یہ اپنی کنٹری کو رن آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کو اب ہم آج یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہمارے سے دور ہو رہی ہیں, یہ اصل میں قرب قیامت کی علامات میں سے بھی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, اور حدیثوں میں, احادیث کی کتاب میں جو قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس کے اندر میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت جب قریب ہونے لگے گی تو آہستہ آہستہ اب جو ہے دنیا کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ایسے حالات تبدیل ہوں گے کہ سب سے پہلے جو اشیاء خوردنوش ہیں وہ انسانوں سے دور 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 ہوتی جائیں گی, وہ ایک انسان کی پہنچ سے دور دور ہوتی جائے گی, اور انسان اشیاء خوردنوش کے کو حاصل کرنے میں, اس کی ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے وہ پریشان ہو جائے گا, سرگردہ ہو جائے گا, اور ہم اس کو اس چیز کے اندر ملوث کر دیں گے. اور وہ جو ہے اس اناج کو حاصل کرنے کے لیے, اس گندم کو حاصل کرنے کے لیے, اس گیہوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ساری ایفرٹس لگا دے گا, سرگردہ ہو جائے گا, لیکن ڈے بائی ڈے اس سے وہ دور ہوتی جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ جو امیر لوگ ہوں گے وہ بھی ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہوں گے, اور وہ اپنے سے جو اور امیر لوگ ہوں گے ان سے کہیں گے, جو حکمران ہوں گے اس وقت کے, ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں ایک جو گائے دیکھی ہے نا آپ نے, کاؤ, اس کے برابر بھر کے ہم تمہیں درہم اور دینار دے رہے ہیں, لیکن اللہ کے لیے ہمیں گندم دے دو, ہمیں اناج دے دو, ہمیں گیہوں دے دو, ہمیں آٹا دے دو, تاکہ ہم جو ہے اپنا گزارا کر سکیں, گزارے اوقات کر سکیں. لیکن اس وقت جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہوگی, اور اس کا جو یہ گائے کی کھال کے برابر اتنا بھر کے اس کا درہم اور دینار, اس کا سونا اور چاندی دینا, یہ بے معنی ہوگا. اور وہ جو ہے کوئی اس کو ایک نوالا, ایک تھوڑا سا اناج, تھوڑا سا گندم, تھوڑا سا جو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اور ہر کوئی کہے گا نفسی 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 نفسی. وہ ہر کوئی کہے گا کہ نہیں, اگر میں تم کو دے دوں گا تو میرے پاس کم ہو جائے گا, میں تمہاری مدد کروں گا تو میں کس طریقے سے اپنا آگے کا گزارا کروں گا. اور دنیا میں رہ کر کے ہی ہر شخص جو ہے وہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا, ایک اپنی ہی ایک ادا میں, اپنی ہی ایک چال میں, اپنی ہی ایک دھن میں ہوگا, اور وہ کوئی کسی کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا ہوگا, کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی, بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی, بہن بھائی کو نہیں پہچانے گا, بھائی بہن کو نہیں پہچانے گی. اس طرح دنیا میں سارے رشتے جو ہیں وہ صرف نفسی
نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور ہر کوئی یہ کہے گا کہ بس میں اپنا کر لوں، میں اپنا گزارا کر لوں، میں اپنا پیٹ بھر لوں، میرا انتظام ہو جائے، میرے لیے ہو جائے، میں مطلب اس کے اندر میں بہت آ جائے گی اور وہ صرف اپنی ذات کو سوچے گا، اپنی ذات کے اندر گم ہو جائے گا، اپنی ذات کے اندر ہی اپنے آپ کو تلاش کرے گا، لیکن اس کو کوئی سرا نہیں ملے گا۔ اب وہ کیا کرے کہ یہ تو قرب قیامت ہے۔ تیسری اس کی جو کوز ہے، سب سے پہلے قرآن کو چھوڑنا، دوسرے نمبر پہ جو ہے اسلام کو چھوڑنا، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ نے اس کی کیا ہے کوز یہ ہے کہ آپ کو قرب قیامت میں ہے کہ یہ قیامت اب دنیا سمٹ رہی ہے، اور قرب قیامت کی علامت ہے کہ دنیا میں قحط سالی کی طرف دنیا جانے لگے گی، اور سب سے پہلے جو قحط سالی کی ہوگی وہ اشیاء خوردنوش کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ فحاشی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ولگرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ اپنی ماؤں کی فرما برداری کریں گے اور ماؤں کی نافرمانی کریں گے، اور اپنی بیویوں کی، اپنی لونڈیوں کی، اپنی جو چھوٹی جو لوگ ہوتے ہیں جن کا حسب نسب چھوٹا ہوتا ہے ان کی فرما برداری کریں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، عورتیں جو ہے وہ باریک کپڑے پہننا شروع کر دیں گی، اور اونچے اونچے جوڑے باندھ کر کے کوہان کی طرح، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس طرح عورتیں جو ہے وہ ہیئر اسٹائل بنانے لگیں گی، اور جو ہے ان پردہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور جو حسب نسب والی اچھی عورت ہے وہ بھی بے پردہ ہو کر کے آ جائے گی، اور لوگ جو چھوٹی جو حسب نسب والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، وہ اس پر فخر کریں گے، اور جو ہے اس طرح کی بہت ساری علامات ہیں، جس میں یہ سب سے پہلی علامات بھی یہی ہے کہ اشیاء خوردنوش کی پہنچ جو ہے انسانوں سے ڈے بائی ڈے دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب سے مین علامت ہے۔ دیکھیں جب انسان کا اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کا پیٹ خالی ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھو، آپ سب سے پہلے کھانا کھا لو۔ اگر آپ کو واش روم جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ نے واش روم جانا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کو اس طریقے سے نہ رکھو کہ تمہارا ذہن ڈسٹرب رہے، تمہارا دل دماغ ڈسٹرب رہے، تمہارا باڈی ڈسٹرب رہے، بلکہ بہتر ہے کہ تم واش روم جا کر کے اپنی قضاء حاجت کو پورا کر لو، اسی طرح پیٹ بھر لو، اپنی قضاء حاجت کو پوری کر لو۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تو آپ کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے سامنے کھڑو میری عبادت کرو، بلکہ اللہ نے سمپل یہ کہہ دیا کہ آپ پہلے نیند پوری کر لو، اس کے بعد تم نماز کو قضا کر کے ادا کر لینا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہیں واش روم جانے کی ضرورت ہے، قضاء حاجت پوری کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اذان کا وقت ہو گیا تو تم اسی حالت میں میرے سامنے کھڑے ہو جا۔ نہیں، نو نیور، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے، کسی کو پریشان نہیں کر سکتے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ یہ ہم بندے ہیں جو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن اللہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اور اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کرتے کہ کسی بندے کو آزمائش میں ڈالے۔ اگر کسی کو واش روم جانے کی ضرورت ہے اور اگر وہ اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ کیا نماز ادا کر سکے گا، آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو بہت تیز بھوک لگی ہے اور اس وقت انسان کی یہ فیلنگز ہوتی ہے کہیں سے کچھ بھی مل جائے، باسی مل جائے، تھوڑا سا مل جائے، لیکن کہیں سے کچھ ملے اور میں کھا لوں، میرا پیٹ بھر جائے، میری بھوک ختم ہو جائے، تو اس فیلنگ میں اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھ لو، تو کوئی بھی بڑے سے بڑا ایمان والا ہوگا وہ کہے گا میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتی، میرے سے نہیں پڑھا جا رہا، مجھے سب سے پہلے کچھ کھانے کو دو۔ تو اللہ کو پتا ہے نا، اللہ تو کریٹر ہے، اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، اللہ تو ہمارے خالق و مالک ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں بھائی، مجھے تمہاری ایسی نماز نہیں چاہیے، پہلے تم اپنا کام کر لو، پہلے تم اپنے پیٹ کو بھر لو، آرام سے
کول ڈاؤن ہو جاؤ، چل ہو جاؤ، اس کے بعد تم میری عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اگرچہ اس دوران نماز قضا کرنی پڑے تو کر لو، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری خدائی اتنی کمزور نہیں ہے، میں ایسا نہیں کروں گا کہ تمہیں عذاب دوں گا یا تم سے سوال جواب کروں گا، بلکہ تم اپنا کام پورا کر لو، تم اپنی حاجت پوری کر لو۔ اللہ تو اتنے غفور الرحیم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت سخت نیند آ رہی ہے اور پھر آپ کو جو ہے کہا جائے کہ آپ نماز پڑھ لو، آپ میں سے کتنے بڑے ایمان والا ہوگا وہ کہے گا نہیں ابھی تھوڑا سا سو لوں، تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے ریسٹ کر لوں، 5 منٹ بس ابھی آنکھ لگی اور ابھی میں کھول کے ابھی پڑھنی ہے، بس ابھی اصل میں اللہ نے کہا نہیں بھائی، تم نماز قضا کر دو، بعد میں ادا کر لینا، لیکن پہلے اپنی تم ایسی عبادت کرو کہ جس میں تمہاری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہیں، تم گر رہے ہو، تمہیں کیا پڑھنا ہے تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، سورت کی جگہ تم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ کی جگہ تم سورت پڑھ رہے ہو، کون سی رکوع کی تسبیحات کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے، مجھے ایسی نماز نہیں چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ تم نماز پوری کر لو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو ہے سب سے پہلے اپنی روزی کر لو، روزی کا انتظام کر لو، میری عبادت کرو، لیکن اللہ نے روزی کمانے کے لیے، روزی کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا ہے کہ روزی حاصل کرو، محنتیں کرو، حاصل کرو اور پھر مجھ سے برکت کی دعا مانگو۔ آج ہمارے ساتھ جو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رزق میں سے، ہماری اشیاء خوردوش میں سے برکت اٹھ گئی ہے، اور برکت کیوں اٹھی ہے؟ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ ہم اللہ کو دن بدن، ڈے بائی ڈے ناراض کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے رولز ریگولیشن توڑ رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ ہم سے آہستہ آہستہ، دیکھیں ایک دم سے اللہ نہیں لے رہے آپ سے، پھر بھی اللہ اتنے غفور الرحیم ہے، اتنے اچھے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ پھر بھی وہ آپ کو رزق دے رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو بھی دے رہے ہیں، جو نافرمانی کر رہا ہے اس کو بھی دے رہے ہیں، جو جمادات ہیں، جو جانور ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو جہاں کہیں بھی رہ رہا ہے، اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کو رزق دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کوئی کام کسی سے کرے یا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائے یا اس کو بھی پریشانی میں یا کسی تکلیف میں مبتلا کرے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ اللہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں دے رہے ہیں، ہم چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، تلاوت کریں نہ کریں، سال سال گزر جائیں قرآن رکھا رہے، ہم تسبیحات نہ کریں، ہم اللہ کی ہر طریقے سے کھلم کھلا نافرمانی کریں، لیکن اللہ پھر بھی ہمیں رزق دے رہی ہے۔ لیکن اللہ کیا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، اللہ ایک دم سے ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دیتے، کسی سے بدلہ نہیں لیتے، کسی کو ایک دم سے نہیں پکڑتے، کسی کا ایک دم سے مواخذہ نہیں کرتے، کسی کا ایک دم سے جو ہے وہ اس کی جو ہے اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتے، آہستہ آہستہ، سلولی گریجولی اللہ اس کو مختلف چیزوں کے ذریعے، پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، تاکہ میرا بندہ میری طرف راغب ہو، مجھ سے مناجات کرے، مجھ سے دعائیں مانگے، میری عبادات کرے، مجھ سے کہے اپنے مسائل۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر نمک نہیں ہے تو نمک بھی مجھ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اس کو بھی مجھ سے مانگو، جو بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو، اور میں تو اللہ تو ایسے ہیں کہ آپ ان سے مانگیں گے تو وہ خوش ہوں گے، لیکن ہم بندے ایسے ہیں کہ اگر ہم بندے سے کوئی مانگتا ہے، کوئی آٹا مانگتا ہے، کوئی چاول مانگتا ہے تو وہ ایک بار تو دے دیتا ہے، بعض لوگ تو وہ ایک بار بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن دوسری بار وہ ضرور منہ ٹیڑھا کر دیتا ہے، لیکن اللہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ تم جتنی مانگو گے میں اتنا خوش ہوں گا، میں اتنا تمہیں دوں گا، اتنا تمہیں دوں گا، تم مانگنے والے تو بنو، تم مجھ سے کہنے والے تو بنو، تم میرے سامنے اپنے مسائل کو تو رکھو۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے اب کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی سپورٹر نہیں ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ تیرے
سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لا ملجا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ولا منجا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، الا الیہ سوائے آپ کے۔ تو اس آپ کی روشنی میں آپ اس بات کا تہیہ کر لیں آج سے کہ آج ہم سب نے ایک ہو جانا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے، انفلیمیشن ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے یہ نیت کر لینی ہے کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، جو فرائض ہیں ہمارے ہم اس کا اہتمام کریں گے، اسی طریقے سے جو اللہ نے رولز بنائے ہیں ان پر عمل کریں گے، ان رولز کو توڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد دین ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اس کا ساتھ کیا ہے کہ آپ نے اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اس کو جو ہے انفلیمیشن کو اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کا توڑ کرنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ ہم کیسے اس کو ٹیکل کریں، کیسے فیس کریں اپنی مدد آپ کے تحت، تو اس کا طریقہ کار یہ، کوئی آپ کی مدد نہیں کرنے آئے گا، آپ کے گھر کوئی نہیں آئے گا، کوئی آپ حکمرانوں کو، حکومت کو، لوگوں کو برا کہے اچھا کہے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ گناہگاری ہو رہے ہیں، اپنی زبانی خراب کر رہے ہیں۔ کوئی اگر اچھا ہے تو وہ اپنے لیے اچھا ہے، کوئی برا ہے تو وہ اپنے لیے برا ہے، ہر ایک کو اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، ہر ایک کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے پیمانے پر، ہر ملک کے لوگوں کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر ملک والے اپنے طور پہ اپنی گورنمنٹ کو نہ دیکھیں، اپنی حکومت کو نہ دیکھیں، نہ ان کو برا کہیں نہ ان کو اچھا کہیں، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دے، وہ ان کے کام ہے ان کے حوالے کرے، آپ کا جو کام ہے آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کر لے۔ اور وہ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن اور سنت اور شریعت کے مطابق پہلے زمانے میں جب لوگوں کے پاس ایسے حالات ہوتے تھے، ان کی یہ آزمائشیں ہوتی تھیں، تو ان کا کیا عمل تھا وہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا عمل تھا کہ ان میں ہر قوم میں، ہر امت میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو دیندار ہوتے تھے، جو اللہ کو ماننے والے ہوتے تھے، جو اپنے اپنے مذہب کے بڑے ہوتے تھے، جو اپنے اپنے مذہب پر چلنے والے ہوتے تھے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ سے مانگتے تھے، عبادات کرتے تھے، ان کی عبادات بڑھ جاتی تھی، ان کے سجدے طویل ہو جاتے تھے، ان کی دعائیں لمبی ہو جاتی تھیں، ان کی مناجات اللہ سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، ان کی جو دعائیں ہوتی تھی وہ طویل ہو جاتی تھی، اور ان کا جو رونا اور گڑ گڑانا تھا وہ اللہ کے آگے بہت بڑھ جاتا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آتی تھی اور ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے، اور پھر وہ لوگ خوش اور آباد ہو جاتے تھے۔ اور اس طرح یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہا اور آخر تک چلتا رہے گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک کہ دنیا پوری ختم ہونے کا وقت نہ آ جائے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہم میں آپ میں سے بھی ہمارا کام ہے، بحیثیت ایک انسان کے ہمارا کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ دعا ہم نے کیا کرنی ہے، ہم نے دعا یہ کرنی ہے، اس مہنگائی کا منہ توڑ مہنگائی کا، کمر توڑ مہنگائی کا منہ توڑ جواب یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ تھام لینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے۔ دعا کیا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہر ایک کو جو بھی پریشان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہے تو انسان نا، اس کو بھی تو روٹی کی ضرورت ہے، اس کو بھی کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو بھی کھانا پینا چاہیے۔ تو اللہ ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے، ہر ایک کی اشیاء خوردوش میں برکتیں دے دیجئے، اے اللہ ہر ایک کے لیے رزق کی آسانیاں کر دیجئے، رزق میں برکتیں دے دیجئے، رزق کی بڑھوتی کر دیجئے، اے اللہ رزق میں برکتیں دے دیجئے، اے اللہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کر دیجئے، ہمارے لوگ جو بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، مسائل کے
اندر گھرے ہوئے ہیں اللہ سب کے مسائل کو حل کر دیجئے۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے درد و غم کو، جو جس درد و غم میں ہے اللہ ہمیں نہیں پتہ، آپ علیم بذات الصدور ہیں اللہ، آپ ہی تو اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے جو ہمارا جو ہے راہ نجات ہے، ہمارا منبع ہے، ہم کس سے مانگے، ہم کس کے پاس جائیں، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی ہمارا سپورٹر نہیں ہے، کوئی ہمیں سننے والا نہیں ہے۔ اے اللہ اگر آپ نے بھی ہمارے کو اپنے در سے دھتکار دیا، اگر آپ نے بھی ہماری بات کو نہیں مانا، ہماری بات کو نہیں سنا، ہماری بات کو سنی انسنی کر دیا، ہماری بات کو اگنور کر دیا اللہ، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ ہم کو برباد ہونے سے بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لیجئے۔ ہمارے ساتھ ہماری فیملی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، اے اللہ ہم جو بڑے ہیں، جو حکمران، جو ذمہ دار ہیں گھر کے، وہ خاص کر کے دعا کریں کہ اے اللہ یہ میں اس گھر کا، اے اللہ میں اس گھر کا ذمہ دار ہوں، اے اللہ میں اس فیملی کو لے کر کے اپنی چلانے والا ہوں، تو اے اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے کہ میں اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو اچھے سے سپورٹ کر سکوں، اچھے سے ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اے اللہ آپ مجھ سے قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کریں گے۔ حدیث میں ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ کسی سے بھی ہر کسی سے سوال کیا جائے گا لیکن اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگوں سے بھی سوال کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہر اس شخص سے جو بڑا ہے، جو اپنے گھر کو چلانے والا ہے، جو اپنے گھر کو رن کرنے والا ہے۔ کل راعٍ مسئول، کہ ہر گھر کا جو بڑا ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہمارے حکمران ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے ان کو، کوئی بھی ہوں کیسے بھی ہوں، وہ ہمارے اپنے اعمال اگر صحیح ہو جائیں گے تو حکمران بھی اچھے آ جائیں گے۔ وہ جو حکمران ہے وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، وہ یہی دنیاوی مخلوق ہے، یہ ہم میں سے اور آپ میں سے ہی لوگ ہیں، وہ بھی بشر ہیں، وہ ان کو بھی معاف کر دیجئے، ان کو بھی اگنور کر دیجئے، سب لوگوں کو معاف کر دیجئے جن سے آپ ناراض ہیں، جن سے آپ کی ٹسل ہے، جن سے آپ کا غصہ ہے، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، سب کو معاف کر دیں۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ میں سب کو معاف کر رہی ہوں، اللہ میں سب کو معاف کر رہی ہوں، آپ میری اس بہترین عمل کی وجہ سے اس معافی کو قبول کر لیجئے، اس کی برکت سے میرے یہ مسئلے ہیں، میرے گھر کو بچا لیجئے، اے اللہ اشیاء خود نوش کی فراوانی کر دیجئے، اے اللہ ہماری روزی میں برکت دے دیجئے، اے اللہ ہماری جتنی بھی سورس آف انکم ہے، ہمارے گھر کی جتنی بھی آمدنی ہے اللہ اس میں برکتیں ڈال دیجئے۔ آپ یقین کریں آپ برکت کی دعا مانگیں گی تو اللہ پاک اگر کسی کی 10,000 روپے بھی آمدنی ہے، کسی کی 10,000 روپے بھی تنخواہ ہے تو اس میں بھی اتنی برکت ہو جائے گی کہ اس کے تمام گھر کے اخراجات ہیں، چاہے وہ گروسری ہو، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، چاہے گیس کے بل ہوں، چاہے گھر کا کرایہ ہو، سب اللہ پاک کی برکت سے آپ برکت مانگ کے تو دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آج کے بعد سے آپ یہ تہیہ کر لیں کہ سب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ سب کو معاف کر دینا ہے، آپ کا کوئی بھائی بہن عزیز رشتہ دار دوست احباب کوئی بھی ہے، سب کو کہنا ہے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اس نے مجھے تکلیف دی، پریشان کیا، دکھ دیا، کچھ بھی کیا لیکن میں نے ان کو معاف کر دیا، اللہ آپ بھی میں نے ان کو معاف کر دیا، اللہ آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے۔